کہ قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی، مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر، بدبختی کی انتہا۔ وہ بدبخت میں آپ کو بتلاؤں، میں آپ کو مشتعل نہیں کرنا چاہتا، اور اہل حدیث مکتبہ فکر ہمیشہ سے اعتدال پسندی کا قائل ہے، لیکن دکھ کی بات ہے، غم کی بات ہے، ایک ایسا بدبخت انسان، ایک بھی نہیں 5 مجرم جو اقراری مجرم ہیں، جنہوں نے اپنے جرم کا اقرار کیا، وہ نہ بھی کرے تو ڈی این اے ٹیسٹ ایک ہوتا ہے، ڈی این اے ٹیسٹ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ ان بدبختوں کے سپامز معاذ اللہ قرآن پاک کے اوپر گرے ہوئے ہیں۔ انہوں نے اس قسم کی توہین کی ہے، اس قسم کی جسارت کی ہے، اور عدالت کے جج نے وہی بات کی ہے کہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر، ان 5 کو بری کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور پلی یہ لی ہے، یہ جی موبائل فون ایک کا جو وزیر گل کا جی جناب اس کے ماں کے نام ہے، یہ پلی ہے چھوڑنے کی کہ ایک کا فون اس کے بھائی کے نام ہے، ایک کا فون جی اس کی ماں کے نام ہے، باقیوں کے تو اپنے نام ہیں۔ ان 2 کے اگر ماں اور بھائی کے نام بھی ہوں تو یہ پلی بنتی ہے اپنے ماں کے موبائل سے وہ اس نے ہولناک اور گھنونی اور گندی ویڈیو اور عمل کو فلمایا، صرف ڈی این اے نہیں موجود، اس عمل کو باقاعدہ فلما کے انٹرنیٹ پہ ڈالا ہوا ہے، اور اس بندے کو گرفتار کیا، اس نے اقرار جرم کیا، اس کا ڈی این اے ٹیسٹ ثابت ہو گیا۔ ایسے مجرموں کو بھی اگر عدالتیں رہا کریں گی تو پھر آپ بتائیے، یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جی اشتعال پیدا کرتے ہیں۔ ہم اشتعال نہیں پیدا کرتے، ہم ان جج صاحبان سے کہتے ہیں آپ اپنے فیصلے کو ذرا پڑھیے، جو آپ نے کہا فلاں فلاں جی 18ویں گریڈ کا افسر نہیں، افسر بھی 18ویں گریڈ کا، جو آپ نے کہا فون ان کے نام نہیں، فون بھی ان کے نام ہے، ان بنیادوں کے اوپر آپ ملزموں کو رہا کریں گے؟ باہر کی این جی اوز کو خوش کرنے کے لیے جو بلاسفیمی کو اور گستاخی کو اس لیے پروٹیکشن دیتی ہیں کہ پاکستان میں بھی ایک نارم بن جائے، ایک رواج بن جائے، پاکستان میں بھی رسول اللہ کی توہین ہو، قرآن کی توہین ہو، تو لوگوں کے جذبات مشتعل نہ ہو۔ سب سے زیادہ مقدمات جعلی توہین کے اگر ہوتے ہیں تو مکتبہ فکر اہل حدیث پہ ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اہل حدیث کہیں گے اس قانون کو ختم کر دو، بلکہ ہم کہیں گے اس قانون کو اور سخت کر دو۔ ہاں، اگر بالفرض کوئی مقدمہ جھوٹا ہو تو اس کو وہی سزا دی جائے جو توہین کی سزا، کیوں؟ اس نے تو کی نہیں، تو گویا آپ نے اس کے منہ میں وہ الفاظ ڈالے، لیکن یہاں پہ یہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں پہ توہین ثابت شدہ ہے اور آپ ان کو رہا کر رہے ہیں۔ پھر بھی قانون ہاتھ میں لینا اسلام کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن ہم جو یہ ملزموں کو پکڑ کے عدالتوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، ان کو ایک تھپڑ نہیں مارا گیا۔ الزام مولویوں پہ یہی لگتا ہے نا کہ یہ دھاوا بول کے ان کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ آپ ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہم آپ کو مجرم پیش کریں، ثبوت اور ایویڈنس پیش کریں، اور وہ اقرار بھی کر لیں گستاخی کا، اور نچلی عدالتیں سزا بھی دے دیں، ہائی کورٹ کے 2 جج اٹھے اور وہ جھوٹ کی باتیں لکھ کے کہ ان کو بری کر دیا گیا، کس وجہ سے؟ ایسا عمل نہ کیا جائے، یہ معاشرے میں انتشار، افتراق اور تشدد کی لہر کو ابارے گا۔ انشاءاللہ ہمارے وکلاء اس کے خلاف اپیل میں جائیں گے، اور جو احباب بیچارے دن رات، حسن معاویہ ہو، راؤ عبدالرحیم ہو، کیسر راجہ ہو، عبد الوارث گل ہو، یہ بیچارے دن رات اس محاذ کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ وہ حسن معاویہ کے پیچھے پڑے، یہ طاہر شرفی کا بھائی ہے، یہ راؤ رحیم جی بلاسفیمی گینگ کا حصہ ہے، آپ بلاسفیمی پروٹیکشن گینگ کا حصہ، آپ چاہتے ہیں کہ گستاخوں کو پروٹیکشن دی جائے۔ یہ مجاہد ہے، یہ اللہ کے دین کا کام کریں، اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس قسم کے گھنونے اور گندے کرداروں کے خلاف بھی آواز کو بلند کیا جائے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں۔